جی السلام علیکم ویورز، میں ہوں جی ڈاکٹر شفیع اللہ خان اور آپ دیکھ رہے ہیں السیف ہومیو۔ دوستو، جیسے میں نے آپ سے وعدہ کیا تھا پچھلی ویڈیو میں کہ میں اگلی ویڈیو میں آپ لوگوں کو ایک اور اعتراض کے بارے میں انفارمیشن دوں گا، تو آج اسی پر بات کریں گے۔ لیکن اگر آپ نئے ہیں اور ابھی تک آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن دبا دیں تاکہ اس طرح کی مفید ویڈیوز آپ لوگوں کو وقتاً فوقتاً ملتی رہیں۔ دوستو، یہ میں نے اپنے مریضوں سے سنا کہ ہمیں وہ ایلوپیتھک کے ڈاکٹرز یہ بولتے ہیں کہ بھائی ہومیوپیتھک سے گردے خراب ہو جاتے ہیں، گردے فیل ہو جاتے ہیں، اور ایک مریض نہیں، دو مریض نہیں، کئی مریضوں میں یہ 24 ایئرز میں نے یہ باتیں سنی ہیں، اور میں حیران ہوتا تھا کہ ہومیوپیتھک میں ایسی کیا چیز ہے جس سے گردے خراب ہو جاتے ہیں۔ دوستو، اعتراض جنہوں نے کیا تھا اسی لحاظ سے جواب بھی ہونا چاہیے۔ سری لنکا کی ایک بک تھی اور اس میں نے ہومیوپیتھک پوٹینسیز کی الیکٹران مائکروسکوپ سے لی گئی تصاویر دیکھی، تو جو پارٹیکل الیکٹران مائکروسکوپ سے نظر آتا ہے تو اس کا اگر ہم حجم بہت بھی زیادہ لے لیں، یعنی اس کو موٹا کر دیں، بہت کر دیں، مائکران میں لے لیں، یہ ہم بالکل ایز اے ایگزامپل لے رہے ہیں کہ ہومیوپیتھک کی ایک مالیکیول کی جو مقدار ہوگی وہ مائکران کی ہوگی، اور اگر ہم کنونشنل میڈیسن کی دیکھیں کہ وہ منیمم ملی گرام ہے، 1 ملی گرام، پھر آگے جا کر 500 ملی گرام، پھر 1000 ملی گرام یعنی 1 گرام، پھر 2000 ملی گرام یعنی 2 گرام۔ تو اب اس فرق کو دیکھیں، اور اس کو میں بالکل سمپل سی ایک ایگزامپل سے آپ کو سمجھاؤں گا کہ جیسے ہی خوراک ہماری باڈی میں جاتی ہے اور اس سے نیوٹرینٹس باڈی ایبزارب کر لیتی ہے، اور بعد میں جو ریزیڈیو بچتا ہے وہ فیسز، سٹول یا پاخانے کے تھرو، مثال ہم کہہ سکتے ہیں کہ وہ باڈی سے نکل جاتی ہے، سیم میڈیسن کے ساتھ بھی ہوتا ہے، یعنی یہ باڈی سے ایکسکریٹ آؤٹ ہوتے ہیں۔ یعنی اس کے ایلوپیتھک میں اپنے ہی ٹرمینالوجیز ہیں، جیسے فارموکوکائنیٹکس۔ فارموکوکائنیٹکس اس کو کہتے ہیں کہ میڈیسن ہم لیتے ہیں اور وہ باڈی پر کس طرح جا کر اثر کرتی ہے، اور اثر کرنے کے بعد یہ باڈی سے کس طرح نکلے گی۔ فارموکو ڈائنامکس یہ ہوتا ہے کہ باڈی اس میڈیسن کو کس طرح اس کے ساتھ بیہیو کرتی ہے، یعنی باڈی میں جو اسٹمک میں ایسڈز ہیں، اور یہ بڑی ٹیکنیکل باتیں ہو جائیں گی، لیکن سمجھنے والی بات یہ ہے کہ جو میڈیسن ہم لیتے ہیں تو اس کا جو میٹابولائٹس بنتے ہیں باڈی سے نکلنے کے لیے، جسے کہتے ہیں کہ جو چیزیں میڈیسنل کام سے بچ جاتی ہیں اور باڈی سے نکلتی ہیں، تو اس کے ایلوپیتھک کے طریقہ کار میں جو وہ اپنے بکس اور اس میں لکھتے ہیں کہ اس کی ایکسکریشن زیادہ تر یورین سے یعنی کڈنی کے تھرو ہوتی ہے، کچھ اس طرح بھی ہوتا ہے کہ میٹابولائٹ پھر لیور پر چلے جاتے ہیں، گال بلیڈر میں چلے جاتے ہیں، اور پھر وہاں سے ڈائجسٹیو ٹریک کے ذریعے جسم سے باہر نکل جاتے ہیں۔ بعض کی ایکسکریشن سیلائیوا سے ہوتی ہے، تھوک کے ذریعے ہوتی ہے، بعض کی ایکسکریشن ملک سے ہوتی ہے، یعنی اگر عورت ہے اور دودھ پلانے والی عورت ہے تو اس کی ایکسکریشن ادھر سے بھی ہو سکتی ہے۔ بنیادی مقصد والی بات یہ ہے، میں کامن سینس والا ایک سوال کرنے لگا ہوں تمام ویور سے، کہ مائکران جو کہ بہت چھوٹا سا ہوتا ہے، اگر ہم فرض کر لیں کہ آدھا مائکران ریزیڈیو بچے گا، تو آدھے مائکران کا لوڈ لیور اور کڈنی پر زیادہ ہوگا کہ جو ملی گرام میں ہے، 1 گرام ہے، 2 گرام ہے، یا پھر 4 گرام ہے جو پیشنٹ ڈیلی لیتا ہے، اس کا ریزیڈیو زیادہ بنے گا۔ جو چیز باڈی سے نکلے گی اس کو ہم ریزیڈیو بول لیتے ہیں۔ ڈیفینیٹلی جو گرام، 2 گرام، 3 گرام اور 4 گرام ہے، اس کا ریزیڈیو زیادہ بچے گا، اور اس کا ایفیکٹ لیور اور کڈنی پر بہت زیادہ ہوگا ایز کمپیئر ٹو مائکران۔ یہ بھی میں
एग्जाम्पल के थ्रू कह रहा हूँ कि भाई माइक्रान में ले लें आप होम्योपैथिक को। अदरवाइज होम्योपैथिक मेडिसिन तो आप ज़बान पे 2 कतरे जब डालते हैं किसी भी पोटेंसी की, तो वो वहीं से टेस्ट बर्ड्स पर जज़ब होकर आगे खून में शामिल होकर और साइट ऑफ एक्शन पर जाकर अपना काम करके बस उसके बाद उसका कितना रेजिड्यू बचेगा माइक्रान का। तो ये एक बहुत गलत सा प्रोपेगेंडा है। और मैं यहाँ ये बात बताता चलूँ कि हम अपने कन्वेंशनल मेडिसिन वाले दोस्तों को, एलोपैथिक दोस्तों को भी बहुत इज्जत की निगाह से देखते हैं, क्योंकि वो भी हेल्थ के शोबे के लोग हैं और बहुत उसमें वो काम कर रहे हैं बनीनो इंसान के फ़ायदों के लिए। हकीम इसी तरह हैं, मुआशरे का बहुत बुनियादी हिस्सा हैं। आयुर्वेदिक वाले इसी तरह हैं, हेल्थ के लिए वो अपने लेवल पर काम कर रहे हैं। सेम होम्योपैथिक वाले हैं, वो भी अपना काम कर रहे हैं। तो हमें तासुब में इस लेवल तक नहीं जाना चाहिए कि और जो तरीका इलाज हैं उस पर हम तनकीद और तनकीद बराए तनकीद करना शुरू कर दें। कोई इफेक्ट, साइड इफेक्ट, और होम्योपैथिक में तो वैसे भी कोई भी ऐसा साइड इफेक्ट नहीं है। अगर आप अलामात के मुताबिक अपने पेशेंट को दवाई देते हैं तो वो साइट ऑफ एक्शन पर जाकर अपना काम करती हैं, एंड दैट्स ऑल। हमने आज तक नहीं देखा, और इंटरनेशनल जर्नल उठा के देख लें, रिसर्च पेपर उठा के देख लें, किसी में भी ये नहीं आएगा कि होम्योपैथिक से ये चीज़ ख़राब हो गई। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो, और उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो लाइक और शेयर का बटन दबा दें, और फ्रेंड एंड फैमिली मेम्बर्स के साथ इसको शेयर कर दें, ताकि ये गलतफहमी भी लोगों की दूर हो सके। मिलते हैं किसी ऐसी ही अच्छी वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।